خان نے یہ بڑا واضح طور پہ سمجھایا ہے کہ آج آپ اس ملک میں غلام بن چکے ہیں. آپ 24 تاریخ کو آپ نے کیوں نکلنا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس غلامی سے نجات حاصل کرنی ہے. پی ٹی آئی نے بڑی بے وقت اور بغیر کسی تیاری اور ہوم ورک کے یہ کال دی ہے. یہ حماقت ہے ان کے لیے پولیٹیکلی بھی اور ادروائز بھی بڑا نقصان کا باعث بنے گی. یہ بالکل فلاپ پروگرام ہوگا اور اس کے بعد پھر شاید انہیں کافی عرصہ جو ہے نا وہ لگے کہ یہ دوبارہ کوئی احتجاجی پروگرام بنا سکے. پورا پاکستان تیار ہے. خیبر پختونخوا سے بھی زیادہ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ پنجاب اس بار انشاءاللہ نکل رہا ہے. پنجاب پولیس کے جوان جو ہے وہ بھی پاکستانی ہے. میں تو اپنے بچوں کو کہوں گا کہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں پی ٹی آئی کے سائنی احتجاج کو. غیر قانونی حکم جو ہے وہ تو بالکل نہیں ماننا چاہیے. آپ اس ملک کی پولیس ہیں, اس ملک کی فوج ہے, اس ملک کے رینجرز ہیں, سو آپ بھی اس کا حصہ بنیں. کیا ہم خاموش تماشائی بن کر ان کو 9 مئی کا ایک نشر مقرر کرنے دیں یا اس سے روکیں؟ احتجاج پہ اگر لوگ چھوٹنے شروع ہو جائیں پھر تو جیل خالی ہو جائیں گے, سارے لوگ باہر آ جائیں. احتجاج کرنا ہر جماعت کا حق ہے. اگر اس احتجاج کو تخریب کاری میں تبدیل کیا تو یہ برداشت نہیں. میری ان سب قائدین سے گزارش ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جن کے ساتھ مختلف ایشوز پر ہم آہنگی ہے, رول آف لا ہے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے, ہیومن رائٹس ہے, آئین کی بالادستی ہے, ان سے انگیج کیجیے, کنسنسس بلڈ کیجیے. کس نے نہیں کہا؟ میاں صاحب باہر سے تشریف لائے تو انہوں نے کہا جی پاسٹ کو پاس سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. وزیر اعظم نے جس دن حرف اٹھایا انہوں نے مذاکرات کی پیشکش کی. کوئی ایک بیان بھی ان کا بتا دیں جی کہ ہاں ٹھیک ہے پاسٹ از پاس, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہے. تو وہ نہیں کرنا چاہتے. یہ اس سے پہلے بھی کئی آخری اور فائنل کالز ہو چکی ہیں, تو انشاءاللہ یہ کال بھی آئے گی اور ٹل جائے گی. ویلکم ٹو نیوز وائز, میں ہوں عارفہ نور. ناظرین, آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور جو کال ہے وہ آ گئی ہے. 24 نومبر کی یہ کال دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے. کہتے ہیں کہ ملک بھر میں احتجاج ہوگا, بٹ خاص طور پہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے جو لوگ ہیں وہ اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے. احتجاج ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب کو ریلیز کروانے کے لیے یا یہ ڈیمانڈ کرنے کے لیے کہ ان کو اس دفعہ رہائی دے دی جائے. یہ پیغام جو تھا یہ عمران خان صاحب کے گھر والے جو ہیں جو جیل میں ان سے ملے خاص طور پہ انہوں نے پہنچایا, کیونکہ جو سیاستدان ہیں, جو پولیٹیکل کمیٹی ہے, اس کی تو ملاقات عمران خان صاحب سے کافی دنوں سے اب ہو نہیں رہی ہے. یہ پیغام جب سامنے آیا تو اس کے بعد خیبر پختونخوا میں خاص طور پر بہت سے اجلاس ہو رہے ہیں جماعت کے. عمران خان صاحب کی جو بیگم ہیں بشرا بی بی صاحبہ, انہوں نے بھی میٹنگز سے بات کی, پیغام عمران خان صاحب کا پہنچایا. اندرونی اختلافات کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں. کبھی پارٹی میں جو لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہیں وہ اجلاس میں نظر نہیں آتے, تو کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ پارٹی لیڈرشپ جو ہے اس کے خیال میں بھی یہ وقت صحیح نہیں ہے. مگر باوجود اس کے آن دا سرفیس جو جماعت ہے وہ اس وقت تیاری کر رہی ہے, اور اس دفعہ بار بار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب سے بھی لوگ نکلیں گے, یہ صرف خیبر پختونخوا سے جو ہے وہ جلسہ یا لوگ نہیں یہاں آئیں گے. حکومت ایک دفعہ پھر اس سارے معاملے پہ جو ہے بہت تنقید کر رہی ہے. بارہا جو سینئر لیڈرشپ ہے پی ایم ایل این کی خاص طور پہ انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ ہوم ورک کیے بغیر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کی کال اس نے دے دی ہے. احسن اقبال صاحب نے یہ کہا کہ معیشت کو بڑی محنت سے ہم نے اس مقام تک پہنچایا, اس کو اب خراب ہونے نہیں دیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ دشمنوں کے ایجنٹ ہیں. بہت کلیئرٹی سے حکومت کے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج ایز سچ پی ٹی آئی کو کرنے نہیں دیا جائے گا. پوری کوشش یہی ہوگی کہ اس کو روک لیا جائے تاکہ کوئی جو ہے غیر مستحکم نہ ہو, نہ ملک نہ معیشت. اب دیکھنا یہی ہے کہ یہ جو احتجاج ہے ہوتا ہے اور کیا حکومت صرف اس کو ایز جس کو کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو ایشو دیکھے گی یا وہ سیاسی ایشو کی طور پہ دیکھ کے بات کرنے کا بھی کوئی ایک گنجائش نکال سکتی ہے. خواجہ آصف صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے پھر یہ ہنٹ دی ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے بات بھی کر سکتی ہے. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے ساتھ موجود ہے رانا احسان افضل خان صاحب, کوآرڈینیٹر ہے وزیر اعظم پاکستان. ویلکم ٹو دا شو سر. سر, احتجاج کی کال آ گئی,
آپ لوگ پھر جس طرح کی تنقید پی ٹی آئی پہ کر رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ دس از جسٹ گوئنگ ٹو بی مور آف دا سیم، آپ لوگ پھر ایک دفعہ لا انفورسمنٹ کو استعمال کر کے ان کو روکیں گے؟ کرنے دیں سر احتجاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عارفہ، یہ احتجاج کی کال نہیں ہے، یہ فائنل کال ہے، اور جب وہ فائنل کال کہتے ہیں اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کفن باندھ کے آئیں گے، اور اگر ہم واپس نہ آئے تو ہمارے جنازوں کی تیاری کر لیں، اور بڑا انہوں نے ایک اس طرح کا موقف دیا ہے کہ اگر ہماری مانگیں نہیں پوری ہوں گی تو ہم نے پھر وہیں دھرنا دینا ہے۔ تو یہ احتجاج نہیں ہے۔ احتجاج ہوتا ہے کہ آپ کوئی ریکویسٹ ڈالتے ہیں کہ آپ نے کوئی جلسہ کرنا ہے، کوئی پروٹیسٹ کرنا ہے، یہ اس کی کوئی ڈیفینیٹو ٹائم لائن نہیں وہ دے رہے کہ اتنے عرصے کے لیے ہوگا یا کیسے ہوگا۔ اور پھر جس طرح کی تھریٹس انہوں نے کہی ہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کفن باندھ کے آئیں گے یا تو پہلے وہ ایسی باتیں نہیں کرتے تھے، وہ تو ہر دفعہ اتنا شور مچاتے ہیں، پھر آ کے وہ چلے جاتے ہیں واپس، کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، آپ لوگ اس دفعہ کیوں اتنی سیریسلی لے رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ہم نے تو ہر دفعہ سیریس لیا، اور آپ دیکھیں پچھلی بھی ان کی اگر وہ احتجاج یا جو بھی جلسے یا پروٹیسٹ کالز کو آپ دیکھیں تو وہ وائلنس فلڈ تھیں، اور اسلام آباد میں توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ، اور اس سے پہلے زمان پاک میں کیا ہوا، 9 مئی کو کیا ہوا، تو ہم نے تو ان چیزوں کو سیریسلی لینا ہے۔ پھر ایک اور بھی ایسپیکٹ ہے، دیکھیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ دے آر آن اے لک آؤٹ کہ کوئی نہ کوئی تصادم ہو، کوئی جو ہے کوئی اموات ہو جائیں، کوئی سیاسی، تاکہ اس کے اوپر انسیڈنٹ بنے۔ دیکھیں اس سے یہی ہوگا کہ یہ اس کو ٹرن کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ تو یعنی کہ سوری سر میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ یعنی کہ مجھے آپ کی باتوں سے سمجھ آیا کہ آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ کیپیسٹی بھی ہے کہ وہ ملک کو ہلا سکتے ہیں، انسٹیبلٹی کریٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کی جانیں بھی جا سکتی ہیں، مطلب کہ آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنا مین پاور ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پچھلی دفعہ بھی جب گنڈا پور صاحب آئے تو وہ جتنی بھی سرکاری مشینری تھی اور جو ریاستی ملازمین تھے ان کو لے کے آئے، تو ڈیفینیٹلی ایک صوبہ ان کے پاس ہے، اور جب وہاں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب بھی ملے، تو ہم نے اپنی پریکاشنز لینی ہے، ہم نے حکومت قائم کرنی ہے، اور ہم نے اس ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں آنے دینی، نہ اکنامک انسٹیبلٹی آنے دینی ہے، جو یہ ان کا ٹارگٹ ہے۔ تو ہم تو اپنی تیاری کریں گے، اور جس طرح کی تھریٹس انہوں نے دی ہیں اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پیسفل پروٹیسٹ کے لیے نہیں آ رہے، اور ہم نے اس کے مطابق جو ہے چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک، ہمیں جوائن کیا جی فیصل چودھری صاحب نے، وکیل ہیں عمران خان صاحب کے۔ ویلکم ٹو دا شو چودھری صاحب۔ سر آپ نے گفتگو سنی رانا صاحب کی، تو یہ اب بتائیں کہ یہ کیا فائنل کال اور کفن پہن کے یا ڈال کے یا جو بھی ساتھ لے کے آنے آپ نے یا پہن کے آنے، کیا چکر ہے؟ کیوں آپ لوگ اتنا ہر چیز کو ڈرامیٹک کر دیتے ہیں؟ احتجاج کرنا ہے تسی آگے رانا صاحب نو ڈران واسطے ران صاحب تسی ڈر گئے ہو، سن رہے ہو چودھری صاحب کی کہہ رہے ہیں؟ مطلب اس میں کون سی بات ہے؟ آپ جیلم کے آپ فیصلہ بادیوں کو ڈرا رہے ہیں، آپ کو برا شرم آنی چاہیے۔ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ تو ویسے ڈر جاتے ہیں، جیل سے اندر سے کال آتی تو ڈر جاتے ہیں۔ دیکھیں نا ابھی بھی کام پہ ٹانگ رہی ہیں کہ جی وہ اس طرح جو ہو جائے گا، اس طرح سے ہو جائے گا۔ سر ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں سیاست میں، آپ کے اپنے جو معاملات ہیں، آپ کی جو پارٹی کے، جب کبھی پارٹی آپ کی بھی تو دس رو کیڑی لوڑے تھن کفن شفن بان کے اتفاق، چلو نہیں بنوا دے، صافہ بنوا لیں گے، اور دسو میری ریکویسٹ تھوڑی گھر موڑنے چلو ہو گیا۔ چیف منسٹر کو بھی آپ چیف منسٹر کو بھی اگر سر کفن نہیں باندھنا، سر حلیم صاحب صافہ باندھ کے آنا۔ اچھا چلے، مطلب کہ سو اب اتنی کوئی سیریس بات نہیں، آپ صرف احتجاج یہ ہے کہ احتجاج ہو رہا ہے، دھرنا دیں گے، دھرنا بھی دیں گے، احتجاج بھی کریں گے، پرامن رہیں گے، کانسٹیٹیوشنل لا دھرنا ہے یا احتجاج ہے؟ سر پہلے تفصیل تو بتائیں نا۔ دیکھیے اگر تو رانا صاحب کے مالکان جو ہیں، ملک کے مالکان سمجھیں گے، جنہوں نے 7 بجے جیل کھلوائی تھی، تو پہلے مذاکرات کر لیں گے، تو مذاکرات ہوں گے ڈالا میں، یا مجھے تو 24 تاریخ کو عمران خان صاحب یہ احتجاج لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا ہوں تو زیادہ ہی ایکسائٹ ہو گئے ہو۔ نہیں، میں آپ کو ایکسائٹ نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پیچھے کو رہ کچھ نہیں گیا۔ دیکھیں وہ حکومت 47 کی ہے، 45 کی تو ہے نہیں، یہ حکومت ریت پہ کھڑی ہوئی ہے اور یہ گھٹنوں تک دھنس چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اس حکومت کے پاس کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں ہے، نہ ایسی کوئی عوامی قوت حاصل ہے، یہ ہر بات کے اوپر کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی انسٹیبلٹی،
بھائی اکنامک ٹرموائل آپ یہاں پہ ہے, پولیٹیکل ٹرموائل اس ملک میں آپ لے کے آئے ہوئے ہیں, کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل ٹرموائل آپ نے کیا ہوا, اس میں انسٹیبلٹی والی بات کون سی ہے جو انسٹیبلٹی کو کرے؟ سب کنٹرول کر لیا ہے جج صاحب. اچھا, یہ کب کی خبر ہے؟ بھائی جوڈیشری کو بھی دیکھیں نا, کنٹرول کر لیا ہے. آئی ایم ایف آ کے جو ہے وہ سیٹسفائی. وائی ایم آئی اسپیکنگ؟ رانا صاحب یو شوڈ بی سیئنگ. نہیں, اچھا آئی ایم ایف نے ان کو کہا کہ مہربانی آپ نے ہم سے قرضہ لے لیا, نہیں انہوں نے کہا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. کیوں رانا صاحب؟ دیکھیں الحمدللہ اچھا پہلے تو یہ سوری سر میں ویسے آپ سے سوال پوچھ کے آپ کو ٹوک رہی ہوں, بٹ یہ جو جج صاحب نے آتے ساتھ چھوڑی ہے نا کہ مالکان بات کریں گے, ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ کس کی طرف اشارہ کریں؟ نہیں دیکھیں آپ کے کون مالکان ہے سر؟ دیکھیں ہم تو جو ہے مل کے جو ہے وہ اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جو حکومتی ادارے ہیں اور جو حکومت ہے, جو یعنی کہ جو پورا ادارے ہیں اس ملک کے اندر, بے شک آرمڈ فورسز ہیں, مل کے ہم اس ملک کے بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. سر تو ایز ایکول پارٹنرز ناٹ ایز مالکان. نہیں دیکھیں دے آر پارٹ آف دا گورنمنٹ, تو ہمارا اگر آپس میں اداروں کے ساتھ اچھا لائزون ہے اور مشاورت ہے اور سب کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو مالکان والی بات تو نہیں بنتی, کیونکہ یہ اس حیثیت میں کام کر چکے ہیں جس حیثیت کا یہ بیان کر رہے ہیں. مالکان والی حیثیت جو ہے وہ تھی 2000 جو پہلے جو تھی, لیکن نہیں بالکل نہیں ہے. دیکھیں آپ مالکان وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ہیں حکومت کے. احمد صاحب نے کہا کہ یعنی ان کو وہ عادت ہے. سر بات یہ ہے رانا صاحب کو سنجیدہ بات کر لیں, آپ نے جانا ہے ادھر سے اللہ کی قسم جاتے ہوئے. لیکن میں ان کا یہ نہیں, میں ان کی یہ ضرور شکریہ ادا کروں گا کہ یہ ان کے ذہن میں بالکل کلیئرٹی ہے کہ یہ جو سارا احتجاج کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کے بقول مالکان ہیں ان سے ان کی بات چیت ہو جائے, یعنی کہ یہ ان کے کلیئرٹی ہے. ان کو کلیئرٹی آپ کو نہیں ہے. نہیں وہ دیکھیں ہمارے یہ نوٹ کر چلا رہے ہیں, ان کو ابھی کلیئرٹی نہیں ہے, کلیئرٹی دینی پڑے گی سر ان کو آپ. لیکن ان کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, کوئی بات نہیں سن رہے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ کیمرہ مین کو کہہ رہا ہوں سر, ان کی کلیئرٹی لانی ہے سر. چودھ صاحب وہ حکومت کر رہے ہیں, تسی کیوں مذاق اڑا رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی گلاں نہیں کری دیاں, بندہ شو تو اٹھے فارغ بھی ہو جاتا ہے, تے تسی بڑی مشکل نال اوتھے لگے ہوئے ہو اپنا. شہباز شریف صاحب کو تو نہیں کہہ رہے آپ کہیں؟ میں سنا تے رانا صاحب نے رہا. صاحب اب آپ کے لوگ ناراض ہوتے کہ اردو کا شو ہے, اردو میں ہی کرنا چاہیے, کہ آپ کیوں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں, اب کیوں نہیں سیاسی جماعتوں سے بات کر لیتے؟ نہیں, آپ سیاسی جماعتیں کہہ دیں کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں. ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں. ہم ساتھ ساتھ ہیں. ہم ساتھ ساتھ ہیں. آپ بھی یہی کہتے تھے کسی زمانے میں سر. نہیں, ہم تو کیا پہ بھگت لیا نا اسی. گزارش ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ ساتھ ساتھ نہیں ہوتے, وہ آگے رہتے ہیں. کنہ تھے وہ تواڈے ہاتھ وچ کچھ نہیں ایسی کی کریے تسی اپنا. میرا مطلب ہے سر بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے ہاتھ میں کوئی نہیں. آپ کو رات کو مسودہ آتا ہے, دن صبح حکم آتا ہے, پھر آپ کو بندے بھی وہ دیتے ہیں, پھر آپ سارا دیکھیں نا. یہ چیزیں تو اب ہیں, اب مطلب نہیں میں نے یہاں سے ڈاؤن سے اٹھ کے تسی تو پہنچ جاؤ گے, میں تو پتہ نہیں گھر بھی جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا. ایشو یہ ہے آپ سیاست نہیں کر رہے, آپ کر رہے ہیں فسطائیت, آپ کر رہے ہیں اسٹیٹ ابیوز, آپ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے خلاف. آپ نے جتنا کچھ کیا ہے یہ بھگتیں گے آپ لوگ. دیکھیں جتنے اپنا رانا صاحب تگڑے لوگوں کے اوپر کوئی بھی نہیں جاتا اس ملک میں. آپ کے سابق منسٹر ریلوے نے پرسوں ایک انٹرویو دیا سعد رفیق نے, اور اس نے انہوں نے آج یہ ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا جی بدلہ لینے والی جمہوریت ہماری نہیں ہے, ہم نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ ہمیں مارا گیا, تشدد کیا گیا. آپ لوگوں کے 99 کے بعد یہ نہیں جی 2007-8 کی بات ہے, اس کے بعد 2 دفعہ گورنمنٹ بھی آئی ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ لوگ نہیں سمجھے ان کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا. رانا ثناءاللہ صاحب کس میں گئے, وہ جو اپنا ان کے ناروال والے ہیں. نہیں تو سر what is the point then? What's the point? Point is that level. آپ دیکھیں اس وقت عارفہ جتنی انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے ہر بربیت کر کے اس کو کہا کہ ادارے پہ پھینک دیا کہ جی وہ ادھر سے حکم آتا ہے, ہم تو نہیں کہہ سکتے. وہ جی ہمارے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, ہمارے نہیں ساڈے نال ہویا نا سر, ساڈے کو پوچھو نا, آپ کو کسی نے تو اللہ نہ کرے آپ کو کبھی کچھ کہنا بھی پڑے. انتظار پنجوتا کے ساتھ کیا ہوا, ٹھیک ہے, آپ لوگوں میں جرت نہیں ہے کہ آپ کوئی مذمت بھی کر دے, کوئی ایک لفظ بھی بولا آپ میں سے, پارلیمنٹ میں سے بندے اٹھا لیے, ٹھیک ہے جی.
آپ مجھے بتائیں امتیاز حاجی امتیاز غریب کے کیا قصور ہے کہ اس کے آج بھی اس کے یونین کونسل میں وہ مرزا صاحب ہیں، ان کے گھر توڑ دیے، ان کی 3 مربع فصل پہ مجھے آپ نے اجاڑ دیا ہے. غریب جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کی آپ فصل اجاڑے، کس کے کہنے پہ اجاڑے؟ کیوں اس کا دیکھیں اور جتنی نفرت آپ لوگوں کے خلاف ہو چکی ہے، آپ ذرا نکلیں باہر. آپ کہتے ہیں کہ ایون فیلڈ ذرا گارڈوں کے بغیر نکلیں. آپ دیکھیں اس کا جواب لے لینا. دیکھیں یہ اسپیشلی ہیومن رائٹس، اور سر مطلب کہ آج بھی کوئی کہہ رہا تھا کہ چھوٹے سے بچے کوئی 12-13 سال کے جو ہے ان کو اب مطلب کہ ٹھیک ہے انسٹیبلٹی نہ ہو. دیکھیں بات یہ ہے، میں پہلی بات تو یہ کہ ہمارا یہ رول ہے کہ ہم نے ملک کی جو معیشت کی سمت تھی اس کو درست ڈائریکشن میں ہم لے گئے ہیں. آپ چاہے مہنگائی ہو، ایکسپورٹس ہوں آپ کے، نہیں میں اس پہ بھی آ رہا ہوں، لیکن یہ دیکھیں یہ سارا کچھ عوام کی بہتری کے لیے ہم نے کیا ہے، جو آپ کے اوور آل اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں. اب دیکھیں ان کا یہ سارا جو پروپیگنڈا یہ کر رہے ہیں، کیا نہیں دیکھیں انتظار پنجوتا صاحب نے کیا کہا ہے ان کا، میں نے تو کوئی بیان نہیں سنا کہ نہیں دیکھیں بات یہ اگر وہ نہیں، دیکھیں جب تک یہ تو ان کا موقف ہے نا، یہ چیزیں جب تک ثابت نہیں ہوں گی عدالتوں سے تو یہ ایک کہانی ہے اور یہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں. یہ تو یہ نہیں بتا سکے ابھی تک کہ جو ان کے چیف منسٹر تھے وہ کہاں گئے. انہوں نے اب یہ جو احتجاج یہ بالکل ایسا نہ ہوتا کہ اگر یہ کہتے ہیں ہم نے کفن نہیں باندھنا، یہ نہیں کرنا، ہم یہ فائنل کال نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے ان کو اسلام آباد میں ہم نے اسلام آباد میں پہلے بھی ان کو جلسہ کرنے دیا، لاہور میں بھی کرنے دیا، ابھی بھی اجازت مل جاتی. لیکن جب انہوں نے اپنا ایجنڈا بڑا کلیئر کٹ کر دیا ہے، تھوڑا ایز کر سکتے ہیں نا کہ مطلب کہ جو پچھلا یہ اسلام آباد میں ہم نے جلسہ کرنے دی، وہ سر جلسے کی کب سے ٹائمنگز ہوتی ہیں؟ آپ لوگوں نے کہا جی بتیاں بند کر دو، شادی جیسے لاہور میں اس کی ایک بیسک وجہ ہے کہ اس ملک کے اندر دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے. ہم کسی قسم کا اگر انسیڈنٹ ہوتا ہے تو حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اگر کسی سیاسی کوئی کاروائی ہو رہی ہو اور اس کے اندر کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو وہ سارا بلیم حکومت پہ آنا ہے. تو ہم نے اپنی پریکاشنز جو ہیں وہ لینی ہے، اور ہم نے کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہونے دینا کہ جس سے جو ہے وہ یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی ایک جو ہے وہ نیا لیول ہو جائے. تو حکومت انسٹیبلٹی کیسے ہوگی سر؟ احتجاج پہلے اسٹیبلٹی ہوگی تو انسٹیبلٹی ہوگی. نہیں ابھی تو اسٹیبلٹی ہے، میں نے آپ کو گنوائی اسٹیبلٹی، آپ کی معیشت درست سمت پہ جا رہی ہے. ابھی صرف انہی کا ہی شور ہے نا، باقی جماعتوں نے تو مل کے جو ہے 26ویں طرف تو بس، تو پھر یعنی کہ کہنے کا مطلب ایک ہی جماعت ہے جو نہ بیٹھنا چاہتی ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ، نہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے، نہ بات کرنا چاہتی ہے. ان کا ایجنڈا کلیئر ہے. دیکھیں ہم نے تو فلور آف دا ہاؤس میں پرائم منسٹر نے کہا کہ بات کر لیں، وہ تو ان کا موقف ہے کہ ہم نے مالکان سے بات کرنی ہے، ان کے بقول جو مالکان نہیں. کون ہے مالکان سر؟ وہ تو یہ ان سے پوچھ لینا، اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ ان کا موقف ہے. یہ آپ کے نہیں ہے؟ نہیں ہمارا موقف نہیں ہے. ہاں نہیں آپ کو مالکان، ہمارا بالکل نہیں ہے مالکان جی. وہ حکومت کا حصہ ہے اور ہمارا سبارڈینیٹ ہے، بالکل سبارڈینیٹ ہے، اور ہمارا بہت اچھا تعلق ہے، اور وہ ہم مل کے پاکستان کے مفاد. اچھا آپ یہ انہوں نے جلسے کی اجازت دی، آپ سن لیں اس کی بھی سٹوری. وہاں پہ جب انہوں نے اراکین کو اریسٹ کیا، میں ریمانڈ اپوز کرنے گیا بطور وکیل. اتنے پتہ لگا میں مسلح پستول میں بھی پھر ایسا ہوتا ہے، میں ضمانت میں اس میں. وہ پھر جج صاحب نے کنفرم کر دی، کیونکہ پولیس والوں کو میں نے کہا یار خدا دا خوف کرو. انہوں نے کہا جی نہ نام دیتا ہے نہ ان کا رول نہیں ہے. تو میں کہا میرا نام پارا سی، یہ تو ان کی حرکت. اچھا تو سر مجھے آپ بتائیں نا کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے تو اپنا موقع، ہمارے 3 مقصد ہے، دیکھیں ہمارے اہداف بڑے کلیئر ہیں. نہیں سر اگر آپ سے اسٹیبلشمنٹ نے بات نہیں کی تو پھر آپ 24 کو آ کے یہاں اسلام آباد میں بیٹھ جائیں گے، ہم نے یہ اور کہا ہے کہ آپ کو بھروسہ ہے کہ آپ کے چیف منسٹر صاحب غائب نہیں ہوں گے؟ جی دیکھیں اس بار جو غائب ہوا نا وہ پارٹی سے بھی غائب ہوگا. یہ بڑا پکا میسج ہے عمران خان صاحب کا، آج بھی انہوں نے دہرایا. اچھا علیم خان نے نہیں یہ تو ٹھیک ہے، بٹ you are coming here to sit here for... Yes, we have 3 demands. اچھا. Number 1, the stolen mandate must be returned. Number 2, 26th amendment must be rolled back. Number 3, all prisoners who have been kept behind the bar without trial for past 1.5 years, PTI prisoners, ان کو فوراً ریلیز کیا جائے. ان 3 ڈیمانڈز کے مکمل ہونے تک اچھا تو ہم یہاں سے نہ اٹھیں. اس کا جواب ابھی لے لیں جواب. ٹھیک ہے. 26ویں ترامیم جو یہ کہہ رہے ہیں رول بیک کریں، وہ پارلیمنٹ نے کی ہے، ایسے رول بیک نہ ہوتی ہے نہ ہوگی. ہم اس کو رد کرتے ہیں، اس ڈیمانڈ کو، کچھ نہیں ہونے لگا اس کے اوپر. کہہ رہے ہیں جی پولیٹیکل پرزنرز کو جو ہیں وہ فارغ کریں، وہ عدالتوں نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا. اور تیسری کون سی ڈیمانڈ ہے؟ خان صاحب کو رہا کریں. آپ فون پہ کہہ رہے تھے نا، آپ فون پہ لگے ہوئے تھے، میں کیوں بات کر رہا تھا؟
ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚ ਕਿ ਆਪ فون پہ زیادہ امپورٹنٹ تھے فون پہ کہنا تیسری والا اتھا لب لینا. تیسری ڈیمانڈ کہ خان صاحب کو رہا کریں تو وہ بھی عدالتوں نے کرنی ہے, ہم نے نہیں کرنی تو ہم ابھی سے ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں بھائی ڈیمانڈ. تو اب آپ نے آنا ہے تو پھر آگے نہیں بات. سر مینڈیٹ کی بات کر رہے تھے 8 فروری کا مینڈیٹ, وہ بھی عدالتوں نے کرنا ہے. وہ اس میں کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے جو حکومت ان کی فلفل کر سکتی ہے اور نہ کرے گی. تو یہ ان کو پہلے بتا دیں, پہلے ہی جواب ہے. سر آپ نے بات تینوں چیزوں پہ کوئی نہ 26ویں ترمیم پہ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے. اسٹیبلشمنٹ گل کر لی تو پھر کی ہو سی. دیکھیں اچھی بات ہے اگر یہ تو کرنا چاہتے ہیں, ان کو ابھی تک تو کسی نے کوئی لفٹ نہیں کرائی. نہیں پھر چھٹی تسی ہن اینے بھی ایکسائٹ نہ ہو جاؤ. دیکھیں یہ ان کی کوشش, آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ جب چھوٹ پنجا ہو جاتا ہے تو پھر اگلا فارغ ہو جاتا ہے. سوٹ پنجا نہیں ہونے لگا, اچھا کچھ بھی نہیں ہونے لگا. یہ فلاپ شو ہونے جا رہا ہے, یہ فلاپ شو ہونے جا رہا ہے, یہ فلاپ شو ہونے جا رہا ہے. تھانوں بھی کیا سی کچھ نہیں ہو رہا, کچھ نہیں ہو رہا لیکن ہو گیا. پھر اینج ہوتا ہے, وہ آخر دم تک نہیں پتہ لگا. چلے ان کی تو تقسیم سے پارٹی نکلے گی تو کہیں پھر دیکھتے ہیں, لیکن ہم ان کو ویلکم کریں گے. جی آپ ہماری پارٹی کی تقسیم سے آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں یا پریشان ہو رہے ہیں؟ نہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں, وہ تو ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. اکٹھے ہیں نہیں تو آپ نے کیا وہ فائنل کال دے دینی ہے. تو بس ٹھیک ہے, آپ کہیں جی اجازت آ جائے, اجازت اجازت آ جائے, آپ آئیں, آپ اچھا بندوبست کرے گی. اچھا بندوبست حکومت. دیکھیں نا یہ رانا صاحب جو ہے نا بیچ میں سے بریک واردات بھی ڈالتے ہیں. رانا صاحب کو پتہ ہے انٹیریئر منسٹری کے جو ویسے ہی تیاریاں ہیں وہ ان کو پتہ. اچھا ویسے بات سنیں, آپ انٹیریئر منسٹر کے ساتھ کیوں نہیں جاتے سارے؟ وہ اکیلے پھرتا رہتا ہے. نہیں انٹیریئر منسٹر نے انٹیریئر کا کام کرنا ہے نا. اب فائنانس منسٹر تو انٹیریئر کے ساتھ ہی جائے گا نا. میرے جو مالکان ہیں نا وہ بہت شور مچا رہے ہیں. جی ناظرین, ہم ایک چھوٹی سی بریک, جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے, ان کی بھی کچھ شکایات ہیں حکومت سے. مسلم لیگ کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا معاہدہ ہوا, اس کا خلاف ورزی ہو رہا ہے. نہ ان کو پتا ہے کہ وی پی این ہے کیا, ہم سے اس پہ نہ مشاورت کیا گیا, نہ انپٹ لیا گیا وفاق میں, نہ عزت دیا جاتا ہے اور نہ ہی سیاست کیا جا رہا ہے. ان کا ضرور جائزہ لیا جانا چاہیے, تلافی ہونی چاہیے یا ان کے تسلی بخش کوئی حل نکالا جانا چاہیے. اس طرح کے چھوٹے موٹے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں, وہ ہم مل بیٹھ کے انشاءاللہ دور کر لیں گے. 91 کا واٹر ریکارڈ کلیئر ہے. پنجاب حکومت نے بھی یہ مخالفت کی تھی کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے, کوئی پنجاب کا پانی نہیں جائے گا, کوئی کسی کا پانی نہیں جائے گا. یہ سارا لاسٹ سندھ کو ہوگا. جب معاملات میں چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے, نیا پینڈورا باکس کھل جائے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا. حکومت کی ایک ہم کہہ سکتے ہیں اتحادی جماعت ہے, بہت کلوزلی دونوں جماعتوں نے کام بھی کیا 26ویں آئینی ترمیم پر. مگر کچھ دن پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک کیجول سی گفتگو ہوئی صحافیوں سے, غیر رسمی سی. اس میں انہوں نے بہت یہ ذکر کیا کہ وہ کچھ حکومت سے نالاں ہیں اور ایک سے زیادہ ایشو پر ناراضگی کا انہوں نے اظہار کیا. obviously 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جہاں اتنی کلوز کوآپریشن سے دونوں نے مل کے یہ آئینی ترمیم پاس کی, جبکہ باقی جماعتوں سے نیگوسیشنز بھی کی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, تو یہ جو گفتگو تھی ان کی اس پہ کافی اس وقت سے چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. انہوں نے اس کے اوپر وی پی این اور انٹرنیٹ کے حوالے سے بھی حکومت پر تنقید کی. اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امتیازی سلوک ہو رہا ہے سندھ کے ساتھ, جو معاہدے ہوئے تھے ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. پانی کا ذکر بھی کیا کہ اس حوالے سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کچھ شکایات ہیں, اور قانون سازی کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ آخری منٹ پر ہمیں بتایا گیا کہ یہ مسودہ ہے, تفصیل ہم سے شیئر نہیں کی گئی. کافی ایک لمبی ہم کہہ سکتے ہیں لسٹ تھی. اس کے اوپر آبویسلی اس کے بعد سے بہت تجزیہ ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو دور کرنا چاہ رہی ہے, اس لیے بلاول بھٹو صاحب کا یہ بیان سامنے آیا. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ پریشر ڈالنے کے لیے وفاقی حکومت پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بیان دیا. مگر زیادہ تر لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جو بھی شکایات ہوں گی وہ ایڈریس ہو جائیں گی, دونوں مذاکرات جب کریں گے. مگر یہ سمجھنا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بات کی ہے اس کے بعد ان جماعتوں میں اتنی دوریاں ہو جائیں گی کہ حکومت سے پاکستان پیپلز پارٹی دور ہو جائے, یہ ابھی کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا. اس کے بعد یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ اعظم صاحب نے اپنی اسحاق ڈار صاحب کو اور سینئر رہنماؤں کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کریں.
जो शिकायत और इख्तलाफात हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नादिर गुरमानी साहब, हमारे कॉलीग हैं, सहाफ़ी हैं, शो भी करते हैं डॉन न्यूज़ पे। वेलकम टू द शो नादिर जी। नादिर, कुछ बताएं कि ये एकदम कैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इतनी शिकायत भी की और एक पब्लिक जगह पे की, पैगाम पहुंचाना था हुकूमत को? देखें, पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत के साथ नाराजगी का मामला है, ये नाराजगी अगर आप माजी करीब में जाएं तो इससे पहले भी बिलावल भुट्टो की नाराजगी थी और उसके बाद उन्होंने वजीर आजम से मुलाकात भी की थी और उस वक्त भी इसी तरह के बयानात थे कि हुकूमत जो है वो साथ लेकर नहीं चल रही। और उसके बाद आपने देखा कि आखिर में जो मामला था वो सिंध के जो फंड्स थे, खास तौर पर पब्लिक सेक्टर के हवाले से, या सैलाब के बाद जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने कमिटमेंट की थी पीपल्स पार्टी के साथ, वो फंड्स जारी नहीं हो रहे थे, जिसके बाद इसहाक डार से मुलाकात। नादिर, आप ये कह रहे हैं कि ये इस दफे भी कोई इसी तरह का मामला है, कोई फंड्स का, कोई फंड रिलीज करने का? इस वक्त ये मैं नहीं कह रहा, ये कल अगर आप देख लें, बिलावल भुट्टो के जो तर्जमान है मुर्तजा वहाब, उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है, उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जो पब्लिक सेक्टर में फंड्स के हवाले से कमिटमेंट की गई थी वो पूरे नहीं हो रही। आप अगर इस पूरे तहफ़्फ़ुज़ात के बाद बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात देख लें और उनकी गुफ्तगू देख लें, उन्होंने कहीं भी VPN का तो चलें जिक्र किया है, लेकिन हाल ही में जो सर्विसेज चीफ की मुद्दत में तोसी हुई, जो जजेस की तादाद में इजाफा हुआ, जो 26 आईनी तरमीम हुई, बिलावल भुट्टो ने उस कानून साजी पर एज सच कोई सवाल नहीं उठाया। तो अब जिस हवाले से तनकीद हो रही है उस हवाले से तो बिलावल भुट्टो की जानिब से कोई तहफ़्फ़ुज़ात सामने नहीं आ रहे, लेकिन हाँ वो ये जरूर कह रहे हैं कि हमारे साथ। नादिर साहब, नादिर ये बताइएगा कि अगर मामला हर दफे सिर्फ फंड्स का होता है तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आके हर दफे खुद इतनी पब्लिकली शिकायत करते हैं, क्या जमात को या उनको फिक्र नहीं है कि वो लगता हर दफे ये है कि वो कोई एक असूली मौक़िफ़ दे रहे हैं, बाद में मालूम होता है कि सिर्फ फंड्स का मामला था, तो डजंट ही फेयर कि इसका एक नेगेटिव रिएक्शन उनकी ज़ात के हवाले से भी हो सकता है? ये मेरा ख्याल है कि ये सियासी तौर पर हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर डेवलप करने की कोशिश जरूर है। और आप देखें कि बिलावल भुट्टो ने जिस वक्त ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है तो फौरी तौर पर वज़ीर आज़म ने इस बात का नोटिस भी लिया है और इसहाक डार को ये टास्क भी दिया गया है कि वो पीपल्स पार्टी से राब्ता करें। और हाल ही में अभी उन तहफ़्फ़ुज़ात के बाद इसहाक डार की जानिब से नवीद कमर और सेनेटर शेरी रहमान के साथ राब्ता भी किया गया है और पीपल्स पार्टी के मुताबिक इसहाक डार ने बिलावल भुट्टो से राब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो सका। तो जो पीपल्स पार्टी से राब्ता हुआ है और पीपल्स पार्टी के मुताबिक उसमें दो टोक अल्फाज में इसहाक डार को ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि हुकूमत के लिए ये बेहतर होगा कि वो बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। इस हवाले से ये भी बताया गया है कि सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का जो पाँव में फ्रैक्चर का मामला था, उसके बाद बिलावल भुट्टो जो है वो अभी सियासी सरगर्मियों में इतने एक्टिव नहीं है, लेकिन उनसे राब्ता करने की कोशिश की गई है, लेकिन उनसे बातचीत इसहाक डार की नहीं हो सकी। तो जो दो रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू हुई है उन्होंने बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। अब देखेंगे आने वाले दिनों में। शुक्रिया नादिर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेते एक ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो मुल्तान में वाक़या हुआ निश्तर हॉस्पिटल में। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे मुल्तान का, जहां से एक अफसोसनाक खबर सामने आई है कि मुल्तान का जो सबसे बड़ा सरकारी हस्पताल है निश्तर हस्पताल, वहां HIV के शिकार एक मरीज़ के इलाज की वजह से 30 और ऐसे मरीज़ जो हैं उनमें भी HIV जो है वो फैल गई है। डॉन अखबार में ये शाये हुई रिपोर्ट, उसके अंदर बताया गया कि निश्तर हस्पताल में HIV की वजह से एक जो शख्स की मौत हुई, उसके बाद तहकीक से पता चला कि उसका इलाज जिस डायलिसिस की मशीन पर हुआ था उस पे और अफराद का डायलिसिस भी किया गया, जिसकी वजह से जो HIV था वो फैल के उसने दूसरे पेशेंट्स को भी इन्फेक्ट कर दिया।
یہ اس کی وجہ سے اب کہا جا رہا ہے کہ 30 اور ایسے جو پیشنٹس ہیں وہ سامنے آئے ہیں جن کو اسی مشین پر ڈائلسس کی وجہ سے HIV ہو گیا ہے. انکوائری بھی پنجاب حکومت کی طرف سے آرڈر کی گئی ہے, کمیشن بنا دیا گیا ہے, اس کی رپورٹ سیکریٹری ہیلتھ کے پاس بھی پہنچ گئی ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف چودھری, نمائندہ ہیں ڈان لاہور. ویلکم ٹو دا شو آصف صاحب. جی آصف صاحب, کیا واقعہ تھا کہ یہ بتائیں ہمیں کہ کیسے ہسپتال نے یہ کیا کہ ایک HIV کے پیشنٹ کی کو ڈائلسس اس کا کیا اور باقی پیشنٹس کو بھی انفیکشن ہو گئی؟ جی آصف صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یہ ہے کہ ہر ٹیچنگ ہاسپٹل میں ڈائلسس یونٹ ہیں جہاں پر کڈنی کے فیلئر پیشنٹ لائے جاتے ہیں, اور نشترا ہاسپٹل ملتان میں بھی تقریباً 240 کے قریب پیشنٹ انرول ہے رجسٹرڈ ڈائلسس ہوتا ہے. کسی کا ہفتے میں 1 بار ہوتا ہے, کسی کا ہفتے میں 2 دفعہ ہوتا ہے. اچھا, یہ جو پیشنٹ لائے گئے ہر پیشنٹ کا ایک پروٹوکول ہے, ایک SOP ہے کہ ہر پیشنٹ کا پہلے اسکریننگ ہوتی ہے, ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ ان کو کلیئرنس مل جائے کہ آیا کہ کوئی اور اس کو وائرل انفیکشن تو نہیں ہے. تو انفارچونیٹلی یہ جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے ٹرشری کیئر ہاسپٹل, یہاں پر SOP کی بڑی سیریسلی وائلیشن ہوئی ہے. وائلیشن اس انداز میں ہوئی ہے کہ انہوں نے اس کی پراپر اسکریننگ نہیں کی, اور پیشنٹ کو کچھ تو اطلاعات یہ ہیں کہ جو ان کی اپنی لیب ہے وہاں پر فیک رپورٹنگ ہوتی ہے, کچھ اطلاعات ہیں کہ وہ رپورٹنگ کرتے ہی نہیں ہیں پیشنٹس کی, ٹیسٹ وغیرہ کی. تو ایسے ہی پیشنٹ ایک آیا انفیکٹڈ تھا, وہ پازیٹیو تھا HIV, انہوں نے نارمل مشین میں ڈال دیا. وہ نارمل مشین ان پیشنٹس کے لیے تھی جو HIV جن کو نہیں تھا یا انفیکشس ڈیزیز نہیں تھی. اور جیسے ہی انہوں نے اس مشین پہ ڈالا ہے تو اس مشین کو ڈیفینیٹلی مشین پہ انفیکٹڈ ہو گئی. اس کے بعد جتنے بھی نارمل پیشنٹ اس پہ ڈالتے گئے ہیں تو وہ ان کو HIV پازیٹیو وہ کیری کرتے گئے ہیں. اس طرح یہ تعداد تقریباً 30 کے قریب پہنچ گئی. یہ شاید رک جاتا معاملہ. آصف صاحب یہ بتائیے گا ان کو پتہ کیسے چلا کہ یہ اس پیشنٹ کی, کیونکہ ہم نے اسکریننگ نہیں کی تھی, اس کی ڈائلسس ہوئی اور اس کی وجہ سے 30 اور پیشنٹس کو انفیکشن سپریڈ کیا ہے؟ جب پیشنٹ کی انہوں نے رپورٹنگ کی نا, ٹیسٹ کی, تو وہ تو نیگیٹو تھے جو ہاسپٹل کی لیب میں تھے, لیکن پیشنٹ کو ظاہر ہے کچھ سمپٹمز وغیرہ جو ہے نا وہ رپورٹ ہونی شروع ہو گئی. تو انہوں نے اپنا پرائیویٹلی جا کے ٹیسٹ کروایا تو وہ پازیٹیو نکل آیا. انہوں نے پھر آگے شور مچایا, انہوں نے کہا جی کہ ہمارا تو پیشنٹ بالکل نارمل تھا, تو اس کو HIV پازیٹیو کیسے ہو گیا. اس پہ ڈاکٹر نے پہلے تو تھوڑا سا نظر انداز کیا, جب پیشنٹس نے شور مچایا 2-4 پیشنٹ اور آ گئے HIV پازیٹیو, تو اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یار اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کر لیں. جب انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ یہ پیشنٹ تو کافی زیادہ پازیٹیو ہو چکے ہیں. انہوں نے اس معاملے کو دبا دیا, اور یہ ظاہر ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتے, رسپانسبلٹی فکس کرتے, انہوں نے اس معاملے کو دبا دیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک پیشنٹ کی لاسٹ غالباً ویڈنسڈے کے تھا رات کو اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور جب ڈیتھ ہوئی تو دوبارہ پھر میٹر جو ہے نا پبلک ہو گیا, جس کے نتیجے میں پھر یہ چیز میرے پاس رپورٹ پہنچی ہے تو میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. تو سر یہ جو انکوائری کمیشن آرڈر ہوئی ہے, ہیلتھ سیکریٹری کو دے دی گئی ہے رپورٹ, کچھ اس کی تفصیل آپ کے سامنے ہے؟ ابھی تک تو جنہوں نے رپورٹ کی, جو کمیشن ہے فیکٹ فائنڈنگ جو کمیٹی ہے اس کے اور سیکٹری ہیلتھ کے درمیان ابھی پیش کیا, آج پیش کیا انہوں نے. اس کے کانٹینٹس جو سارے تو شیئر نہیں کیے, لیکن جو اطلاعات ہیں اس میں یہی تھا کہ رسپانسبلٹی فکس کرنے جا رہے ہیں. اس میں وہ پروفیسر جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اوپر ہے, ایک رجسٹرار ہے جو ایڈمن رجسٹرار ہے وہ ہے, اور شاید کچھ ڈاکٹرز بھی ہوں, نرسز بھی ہوں. لیکن ابھی تک تو اس کو فائنڈنگ سامنے نہیں لائے گئے. حالانکہ چیزوں کو پبلک کر دینا چاہیے تاکہ باقی جو پیشنٹس آ رہے ہیں یا جو باقی ہاسپٹل ہیں وہ اس پہ الرٹ ہو جائیں. ابھی تک انہوں نے انکوائری کمیٹی. آصف صاحب کیا یہ جو آپ نے بات کی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کیئرلیسنس ہو سکتا ہے کہ رپورٹس فیک کی جاتی ہیں, کیا یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایسی پریکٹس اور ہسپتالوں میں بھی ہو پنجاب کے؟ جی مجھے نا کل ایک میری ہاسپٹل کے وائس چانسلر سے گپ شپ ہو رہی تھی اس ایشو پہ, تو وہ تو بتا رہے تھے کہ یار لیب میں تو ہمارے یہ فریکوینٹلی کمپلینٹس آتی رہتی ہیں, لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس پہ رلائی نہیں کرتے. ہم بازار سے یعنی کہ پرائیویٹ مارکیٹ سے ہم نا ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ آپ وہاں سے رپورٹ کروا کے ہیں. کوئی بھی ہاسپٹل کے جتنے بھی آپریشنز ہوتے ہیں وہ ہاسپٹل کی لیب کی رپورٹس کی بنیاد پر نہیں ہوتے, وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, کیونکہ وہاں فیک رپورٹنگ ہوتی ہے, وہاں پر رپورٹس جو ہے نا مینیپولیٹ کی جاتی ہیں. تو یہ کوتاہیاں تو ہر ہاسپٹل میں ہو رہی ہیں,
لیکن یہ معاملہ سیریس تھا کہ کڈنی فیلئر ہے، ظاہر ہے پیشنٹ آ رہے ہیں ڈائلسس کے لیے، تو یہ تو ایس او پی کو بڑا اسٹرکٹلی فالو کرنا چاہیے تھا. اس پہ تو ایچ آئی وی کا معاملہ ہے. بہت شکریہ آصف صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.